محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے کا رکوع نمبر 14 اور سورہ کہف کا رکوع نمبر 2 آج میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن ہم نقص علیک سناتے ہیں آپ کو، یعنی آپ کو واقعہ سناتے ہیں۔ قص علیہ کا معنی کوئی واقعہ کسی پر سنانا۔ نبأہم ہم سناتے ہیں آپ کو، نبأہم ان کی خبر، یعنی اصحاب کہف کی خبر، بالحق حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزیدناہم ہدی اور ہم نے اضافہ کر دیا ان کو ہدایت کے اعتبار سے، یعنی ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم اور ربط کا معنی اصل میں باندھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں باندھنے کا مطلب ہے مضبوطی سے تھام لینا۔ وربطنا علی قلوبہم ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی، گویا باندھ لیا، یعنی ان کو مضبوطی سے قائم کر لیا ہم نے۔ اذ قاموا جب یہ لوگ کھڑے ہوئے، فقالوا اور کہنے لگے، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض وہ رب ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ اس کو چھوڑ کر، الہن کسی معبود کو، لقد قلنا اذن تحقیق کہہ دیا ہم نے، اذن اگر ایسا کیا، یعنی اگر ہم نے ایسا کیا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا تو ہم نے تو کہہ دیا، شططا بہت ہی باطل بات کہہ دی ہم نے، یعنی اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا۔ اذن کا معنی اذ کان کذا اگر ایسا ہو گیا، ہم نے اللہ کے سوا کسی کو پکار دیا تو لقد قلنا شططا، شطط کہتے ہیں حق سے دور راستے کو، حق سے دور ہونا، تو ہم نے تو حق سے بالکل دور بات کہہ دی۔ ہؤلاء قومنا یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ انہوں نے ٹھہرا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، آلہۃ بہت سارے معبودوں کو، لولا یاتون علیہم یہ لوگ کیوں نہیں لے کر آتے ان معبودوں پر، بسلطان کوئی واضح دلیل، بین بہت واضح، سلطان کہتے ہیں بڑی دلیل، کوئی بڑی دلیل جو بہت واضح ہو، تو ایسی دلیل یہ لوگ ان کے اوپر کیوں نہیں لے کر آتے۔ فمن اظلم پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن اس شخص سے بڑا، افترا جو جھوٹ باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ جو باندھے اللہ پہ جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذ تھا اصل میں، اور جب، اعتزلتم اعتزال کا معنی ہوتا ہے کنارہ کشی اختیار کر لینا، چھوڑ دینا، اور جب تم نے اعتزال اختیار کر لیا، ہم ان لوگوں سے، اس قوم سے، جب کہ تم کنارہ کشی اختیار کر چکے ہو اس قوم سے، وما یعبدون اور ان معبودوں سے بھی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا تم ان معبودوں سے اور اس قوم سے جب تم کنارہ کشی اختیار کر چکے ہو، تو فأووا الی الکہف تو غار میں ٹھکانہ پکڑو، اوا یاوی ٹھکانہ پکڑنا، مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ فأووا اصل میں تھا انصر کی طرح، اصل میں تھا اوو انصر، اوا یا یاویو، اوو، تو اوو سے آخر میں ساکن ہونے کی وجہ سے واو کو حذف کیا تو اوو، اور فا شروع میں آیا تو فأووا، اور واو جو ہے یہ جمع کی واو ہے، جیسے اضرب سے اضربو، تو انصر سے انصرو، تو فأووا تو تم ٹھکانہ پکڑو، الی الکہف غار میں، ینشر لکم ربکم پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت سے، یعنی اپنی رحمت سے رحمت کے خزانے پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ اور انتظام کر دے گا تمہارے لیے، حیّا یُحَیِّئُ کو میں پچھلے رکوع میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں، اور انتظام کر دے گا تمہارے لیے، من امرکم تمہارے اس معاملے میں سے، یعنی یہ معاملہ جو تم نے اختیار کیا ہے کہ قوم کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہو، تو اس میں تمہارا رب تمہارے لیے کیا کرے گا، مرفقہ نرمی پیدا کر دے گا، رفق نرمی کو کہتے ہیں، رفیق دوست کو بھی کہتے ہیں جو آپ پہ مہربان ہوتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ اور اے مخاطب تو دیکھتا سورج کو،
اذا طلعت، جب وہ طلوع ہو رہا تھا سورج، جب وہ طلوع ہوتا تھا تو تو دیکھتا اس سورج کو تزاور عن کہفہم، زور کہتے ہیں نا باطل بات کو جو حق سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، تو ہر وہ چیز جو حق سے دور ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تزاورا، اصل میں تھا تتزاورا، تتزاربو کی طرح، تو زور سے نکلا یہ، قول الزور بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، جھوٹی بات کو کہتے ہیں۔ تتزاورو تھا اصل میں، ایک تا کو حذف کر دیا، تزاورو تزاربو کی طرح، عن کہفہم کہ ان کے غار سے، تزاورو وہ مائل ہوتا تھا یعنی ہٹتا تھا، یعنی سورج اس طرح سے نکلتا تھا کہ ان کے جو غار ہے نا جس کے اندر وہ سو رہے ہیں، تو وہاں اس کی روشنی نہیں جا رہی تھی بلکہ اس سے تھوڑا سا بچ کے نکل رہا تھا، اس زاویے پہ اللہ نے ان کو اس غار میں لٹایا ہوا تھا۔ ذات الیمین، سیدھی جانب، یعنی سیدھی جانب گزر جاتا تھا اور ان کے غار سے بچ رہا تھا دائیں طرف۔ اب یہ دائیں طرف جو ہے، اگر غار کے منہ میں داخلے کو دیکھا جائے تو دائیں طرف کا مطلب جیسے سامنے غار ہے اور غار کے اندر وہ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اس طرف یہ والی جانب سیدھی جانب کہلائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سورج نکل رہا تھا تو اس طرح سے اس کا سایہ، اس کی روشنی تھی کہ سیدھے ہاتھ کی طرف وہ روشنی مڑ رہی تھی اور ان کے غار کے اندر جا نہیں رہی تھی، تو غار اس طرز پہ تھا۔ اور اسی طرح آگے قرآن کہتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ، جب سورج غروب ہوتا تھا تو تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، قرض یقرض کا معنی بھی ہوتا ہے عدل عن، یعنی عدل عن کے بعد کچھ بھی لگا سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے عدول کرنا، دور ہٹنا، قرض یقرض۔ تو جب وہ غروب ہوتا تھا تو ذات الشمال وہ ہٹتا تھا بائیں جانب کو، یعنی بائیں جانب کو اس کی روشنی ہٹتی تھی، جاتی تھی بائیں جانب کو۔ ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے غار سے ہٹتے ہوئے بائیں جانب کو جا رہی تھی۔ تو یہاں بھی بائیں جانب سے اگر یہ مراد لیا جائے کہ ان کے داخلے کا جو یعنی جہاں سے ان کا داخلہ ہو رہا تھا، تو اس کی جو لیفٹ جانب تھی، اس لیفٹ جانب پہ سورج کی روشنی سرک رہی تھی اور غار کے منہ کے اندر نہیں جا رہی تھی۔ تو اس زاویے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹایا ہوا تھا اور اس غار کا منہ اس طرف تھا، یعنی دائیں اور بائیں سورج کی روشنی جاتی تھی، غار کے اندر ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھی۔ اور اگر ہم یوں فرض کر لیں کہ دائیں اور بائیں سے مراد یہ کہ غار سے باہر نکلنے کا راستہ، تو یہ بالکل الٹا ہو جائے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ جو مقصد ہے نا منشا اس آیت کا، کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا جو انداز تھا اور جو اس کا اینگل بن رہا تھا، وہ اس طرح سے اینگل تھا کہ اللہ نے غار کا جو منہ تھا نا، ڈائریکٹ اس کے اندر روشنی نہیں جا رہی تھی، یعنی روشنی سے مراد دھوپ ڈائریکٹ نہیں جا رہی تھی، روشنی جو جا رہی تھی، دھوپ ڈائریکٹ نہیں جا رہی تھی اس کے اندر، کیونکہ دھوپ سے انسان کی باڈی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے ان کی باڈی کو نا تیز تپتی ہوئی دھوپ سے بچایا تھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار میں ایک فجوہ میں تھے۔ فجوہ کا مطلب کشادہ جگہ۔ ایک تو کہف کہتے ہی بڑے غار کو ہیں، تو بڑے غار کے اندر بھی جب بھی کوئی غار پہاڑ میں بنتا ہے تو کچھ جگہیں تنگ ہوتی ہیں، کچھ جگہیں کشادہ ہوتی ہیں، تو ایک بڑی کشادہ جگہ تھی جس میں وہ لیٹے ہوئے تھے، جہاں آکسیجن تھی اور ہوا تھی اور جو یعنی زندہ رہنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ یہ مطلب ہے فجوہ کا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، اے مخاطب تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے ولیًا، کوئی دوست مرشدہ جو اس کو ارشاد کرے، یعنی سیدھا راستہ دکھائے۔ مختصر رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا، اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کی تمہید بیان کی تھی، مختصر بیان کیا تھا، اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا اس لیے بیان کیا گیا، حق کا لفظ اس لیے بڑھایا گیا کہ ایک تاریخی واقعہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب تاریخی واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں تو بہت کچھ اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے کمیاں کر دیتے ہیں۔
تو واقعہ کی جو اصل بات ہے وہ تو درست ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ایڈیشن ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مت دیکھیں، ہم آپ کو ٹھیک بیان کرتے ہیں، جتنا قرآن بیان کرے گا وہ 100% مستند ہوگا، باقی جو لوگوں میں مشہور ہے ان میں کچھ صحیح ہوں گی، کچھ باتیں غلط ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ٹھیک طور پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے۔ چند کا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو تنوین ہے نا، تنوین، اس کا مطلب ہے چند، اور ویسے بھی فتیۃ یہ جمع قلت ہے، افعل، افعال، فعلۃ، افعلۃ، یہ 4 اوزان وزن عربی میں جمع قلت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اس وزن پر ہوگا، جیسے فتیۃ فعلۃ کے وزن پر ہے، تو انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راجح قول کے مطابق، یقینی طور پر تو 100% یقینی بات کسی مفسر نے نہیں کہی ہے، لیکن جو مؤرخین سے مفسرین نے جو واقعات لیے ہیں، اہل کتاب سے جو لیے ہیں، اس کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے یہ لوگ، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے ان کا، 250 سال۔ تو اس وقت کوئی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے، تو اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال تو یہودیوں نے کیا تھا، یعنی مشرکین کو یہ سوال یہودیوں نے سمجھایا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، اور روح کے بارے میں پوچھنا، اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا۔ تو جبکہ یہود کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے، اور یہود تو پھر ان کو ایمان والے نہیں مانیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو یہودی ایمان والا نہیں کہتے تھے۔ تو اس لیے مجھے اس پر واقعی ایک اشکال ہے، جس کا میرے علم میں ابھی مجھے اس کے جواب کہیں ملا نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو یہودیوں نے، یہ جو مفسرین نے ذکر کیا نا کہ یہود نے یہ سوال پوچھا تھا، تو یہ بھی ایک رائے ہے مفسرین کی۔ عین ممکن ہے اہل کتاب نے پوچھا ہو، تو اہل کتاب میں عیسائی بھی آتے ہیں، تو سوال اہل کتاب نے پوچھا ہو، لیکن بعض حضرات نے یہود کی طرف منسوب کر دیا ہو، کیونکہ یہود جو تھے زیادہ تر یہود ہی سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو اس لیے، اور دوسرا اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دین موسوی کے پیروکار ہوں، کیونکہ یہ تو تاریخی چیز ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے۔ بہرحال راجح بات یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے کسی بادشاہ کا، جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو بت پرستی جس نے پھیلا دی تھی پوری سلطنت میں۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی، دین عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف شرک پھیل رہا ہے، تو ہم اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، لوگ ہمیں زبردستی یا تو اسی کفر کی دنیا میں لے کے جائیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس علاقے کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ پہ توکل کر کے یہ نکلے اور پھر غار میں داخل ہوئے تاکہ کچھ وقت وہاں گزاریں اور وہاں مشورہ کریں کہ ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے، یہ زندگی اسی غار میں ہی گزار دیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن اللہ نے وہاں ان کو گہری نیند سلا دیا، اور 309 سال کے بعد یہ جاگے ہیں، تو وہ علاقہ تبدیل ہو چکا تھا، وہاں جو ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ اب 309 سال کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 250 سال یہ اور 300 سال وہ، تو 550 سال، یعنی حضرت عیسیٰ کے 550 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 570 عیسوی کے آس پاس ہوئی ہے، یعنی یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، 2-4 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا 570 عیسوی میں، یہ 100% یقینی نہیں ہے، 2-4 سال اس میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یعنی بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا زمانہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 20 سال پہلے یہ جو ہے وہ غار سے نکلے ہیں، اور پھر جو واقعہ آگے قرآن نے بیان کیا جو ہم انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریبی واقعہ ہے، لیکن چونکہ یہ وقت مشہور ہو گیا تھا تو لوگوں کی زبان پر عام ہو گیا تھا، اس لیے لوگ آپ سے، یعنی اہل کتاب کی زبان پر عام ہو گیا تھا، خاص طور پر مشرکین تو اس سے نابلد تھے۔
اب یہ ہوا کس جگہ پر ہے، یعنی کس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی یقینی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں ٹکراؤ بہت ہے، تو یقینی طور پر یہ کہنا کہ یہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں جگہ ہوا تھا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو قرآن نے بھی جو اس واقعے کی اہم اجزاء تھے انہی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے اضافہ کر دیا ان میں ہدایت کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی۔ اور زیادہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استقامت عطا کی، توکل پیدا کیا ان کے اندر، جو ایمان کی برکات تھیں وہ کامل طور پر ہم نے ان کو عطا کی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ لیا، یعنی صبر کی توفیق عطا کی۔ اذ قاموا، اس وقت جب یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں بہت سے رب، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے۔ یہ کس کے سامنے کہا انہوں نے؟ ہو سکتا ہے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہو سکتا ہے تنہائی میں ایک دوسرے کو کہا ہو سکتا ہے وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے کہا ہو، اور ڈٹ گئے اور کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم اس اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کر دیا، اللہ کے سوا کسی کو پکار دیا، تو ہم نے تو حق سے بہت غلط بات کی، حق سے بہت دور بات کی ہم نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت یہ خدا کے شریک بن جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو بہت ہی غلط بات کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں۔ لہذا ہم اس قوم کو اور اکثریت کو یا بادشاہ کے دین کو نہیں دیکھیں گے، ہم وہ دیکھیں گے جو حق ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبود بنا لیے ہیں۔ آلہہ کا بھی الہ کی جمع ہے نا، افعلۃ کے وزن پر، الہۃ تھا اصل میں، تو یہ جمع قلت ہے، چند معبود تراشے ہوئے انہوں نے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ہماری اس قوم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ بار بار اپنے باپ دادوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ بہت بڑی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ بہت بڑی دلیل کی بات اس لیے کی کہ کسی کو خدا بنانے کے لیے چھوٹی دلیل بھی کافی نہیں ہے، بالکل واضح سلطان بین جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کسی کو اپنا خدا اور رب تھوڑی تسلیم کر لیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جو ہے بچھڑ گئے بچپن میں اپنے باپ سے، اور جب بڑے ہوئے تو آپ کو اپنے باپ کی تلاش ہے، کسی نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں اور چند علامتیں بھی بتا دی ہیں، تو آپ نہیں مانو گے اتنی جلدی، آپ کہو گے بھائی میں کسی کو اپنا باپ اس وقت مانوں گا جب تک میرے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں ہو جائے گا۔ کنفیوژن میں یہ کام نہیں ہوتا، تو چھوٹی موٹی علامتوں سے یا قرائن سے نہیں، مجھے واضح دلیل چاہیے، پھر میں اس کو اپنا باپ تسلیم کروں گا۔ کیونکہ کسی کو باپ مان لینا، ماں مان لینا، یہ بہت حساس معاملہ ہے، کیونکہ پھر ساری محبتیں اس کو دینی پڑتی ہیں، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس سے دل لگانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی ان نوجوانوں نے یہ کہا کہ خدا بنا لینا آسان نہیں ہے، ان معبودوں کے بارے میں چند وسوسے اور چند چیزیں یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں جس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، تو خدا کے خدا ہونے پر تو بہت ہی، سلطان کا مطلب بڑی دلیل اور بین کا مطلب بہت واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے۔ یعنی قوم تو اکثریت کا ریفرنس دے رہی ہے نا، کہ تمہارے باپ، تمہارے چچے، تمہارے مامے، تمہارے سارے ریلیٹیو سب خدا کے علاوہ معبودوں کو پوجتے ہیں، تم ایک اکیلے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ قوم کو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یعنی تم تو یہ کہتے ہو نا اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، بارش برسانے کا اختیار اس کے پاس ہے، اولاد دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، فلاں کام کا اختیار اس کے پاس، تو اس کا مطلب کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یعنی جھوٹ کی مختلف انواع ہوتی ہیں، کہ یہ کہ آپ اپنے باپ پہ جھوٹ باندھ دیں، ایک ماں پہ جھوٹ باندھ دیں، بھائی پہ جھوٹ باندھ دیں، دوست پہ جھوٹ باندھ دیں، حکومت پہ جھوٹ باندھ دیں۔ تو ان جھوٹ باندھنے کی نوعیتوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں۔ اب جب یہ ڈیبیٹ ان کی قوم سے ہو رہی ہے تو پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا
کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ چند نوجوان مل کے اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو جب تم نے اس قوم کو چھوڑ ہی دیا ہے، اور جب کہ تم اعتزلتموہم، اس قوم سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، یعنی اس کے مذہب کو چھوڑ دیا تم نے، وما یعبدون، اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا، تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، عابد اور معبود، تو ان میں یہاں بھی اس ملک میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو مشرک ہیں یا وہ باطل ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے، تو دونوں ہی باطل ہیں، تو ہم ان باطلوں میں، ان باطل لوگوں میں ہم کیوں رہیں؟ تو لہذا جب ہم نے ایسا کر ہی دیا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر غار کی طرف چلو۔ کیا مطلب؟ نظریاتی طور پر تم نے جب اس قوم کو اور ان کے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے تو عملی طور پہ بھی چھوڑ دو، یعنی جسمانی طور پہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لو۔ تو اللہ کے سوا جب سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو پھر پریکٹیکلی بھی چھوڑ دو۔ اب چھوڑ کے جائے کہاں؟ تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فی الحال یہ کرو کہ غار میں چلے جاؤ، چھپ کے وہاں اللہ کی عبادت کرو، کھانے پینے کا انتظام کر لو، حفاظت کے لیے کتا ساتھ میں لے جاؤ اپنے، تو جو ایک دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرو، وہاں جا کے ہم غور کریں گے۔ فی الحال یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ تو ہمیں نہ نماز پڑھنے دے رہے ہیں، نہ روزہ رکھنے دے رہے ہیں، نہ توحید پر قائم رہنے دے رہے ہیں، فی الحال یہاں سے نکلو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے رحمت پھیلا دے گا، کچھ نہ کوئی انتظام کرے گا، یعنی جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس آیت کا حاصل ہے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں تمہارا رب، یعنی سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے معاملے میں تمہارا رب کوئی آسانی کی صورت پیدا کر دے گا۔ اللہ سے بھی کچھ امیدیں لگاؤ، سب کچھ ہم نے نہیں کرنا، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں گے، باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ سے ہمیں اچھی امید ہے، اللہ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دے گا۔ ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ اللہ ایسا انتظام کرے گا آپ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، اب یہ اس کو کہتے ہیں اندماج۔ اندماج کا مطلب بہت سارے واقعہ کے بہت سارے پہلو قرآن حذف کر دیتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، قرآن یہ بتاتا کہ بالآخر وہ چھپ چھپا کے نکلے، کتا انہوں نے ساتھ میں لیا، پھر غار کے دہانے میں داخل ہوئے، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن ان تمام واقعات کو قرآن نے حذف کر دیا، اور پھر آگے کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اے مخاطب تو دیکھتا سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا، تزاوروا عن کہفہم تو ان کے غار سے بچتا، یعنی بچتا ہوا نکلتا، ذات الیمین سیدھے ہاتھ کی طرف۔ یہ سیدھا ہاتھ جانے کے لحاظ سے بھی غار میں ہو سکتا ہے، یعنی جاتے ہوئے جو سیدھی جانب تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نکلنے والے راستے میں سے جو ان کے دائیں جانب پڑتا تھا اس کو سیدھا کہا ہو قرآن نے۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مفہوم یہی ہے کہ دائیں یا بائیں دھوپ مڑ جاتی، ڈائریکٹ ان کے چہروں پہ نہیں لگتی۔ تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، سیدھی جانب ان کے کہف سے، ان کے غار سے بچتی ہوئی نکلتی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا، تقرضہم تو سورج ان سے دور ہوتا، ذات الشمال بائیں جانب کو، تو سورج سے دور ہونے سے مراد ہے سورج کی دھوپ، یعنی دھوپ ان سے دور ہو جاتی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے، جس کی وجہ سے گھٹن نہیں ہو رہی تھی، وہاں ہوا کے گزرنے کا انتظام تھا، سورج کی روشنی کے گزرنے کا انتظام تھا، ڈائریکٹ دھوپ سے اللہ نے ان کو بچایا۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کی کیسی قدرت ہے، جو اللہ اتنا کر سکتا ہے کہ غار میں کسی کو 309 سال تک سلا سکتا ہے بغیر روٹی کے، بغیر پانی کے، تو اس کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو ان سے بچائے؟ تو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سورج ان پہ پڑ بھی جاتا، پھر بھی اللہ بچا لیتا۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ ان کو 309 سال تک سلانا اور پھر جگا دینا۔ تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ دھوپ ان کے اوپر ڈائریکٹ پڑے اور پھر اللہ اس دھوپ کے اثرات سے ان کو بچائے۔ بس اتنی ضرورت تھی کہ بھوک اور پیاس کی حاجت اللہ ان کو مستغنی کر دے۔ تو یعنی جب اس سے کام چل سکتا تھا نا، کہ کیونکہ روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے نا، سوتا ہوا آدمی روٹی نہیں کھاتا، اور اگر جاگتے تو ان کو یہ ٹائم ان کے لیے بہت طویل ہو جاتا، 309 سال، وہ تو پاگل ہو جاتے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی اگر دکھائی ہے نا، تو
جتنی قدرت سے کام چل سکتا تھا بس اسی پر اکتفا کیا گیا ہے اور باقی تمام اسباب ہی اختیار کیے گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ سورج ان پہ ڈائریکٹ نہ پڑتا, تو اللہ تعالیٰ نے یہی انتظام کیا کہ سورج کو پڑنے نہیں دیا ان کے اوپر. اور اسی طرح ان کے جو ان کا غار پہ جو کتا بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی اللہ نے ایک روب دیا تاکہ لوگ بھی اندر نہ آئیں, ورنہ اللہ چاہتا تو لوگ اندر آ جاتے اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے, مر جاتے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ساری باتیں اس کی علامت ہیں کہ اللہ اس دنیا کو اسباب ہی کے ساتھ چلاتا ہے. ذالک من آیات اللہ, اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد, لیکن اے نبی جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا. یعنی اللہ کی ایسی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ہر ایک کو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی, اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. ومن یضلل, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, فلن تجد لہ ولیا مرشدا, تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی دوست اور ہدایت دینے والا نہیں پائیں گے. یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ پھر بھی بے ایمان ہو کے ہی مریں گے اتنی قدرت اور اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود. تو جس کے دل میں انابت ہوگی اس کو اللہ ہدایت دے گا, جو نہیں چاہے گا اللہ کی عادت ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اصحاب کہف کا ایک حصہ اس میں بیان ہوا ہے. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. رکوع آسان ہے, اگلے رکوع کی طرف ہم چلتے ہیں. سورہ کہف کا رکوع نمبر 3 اور 15ویں پارے کا رکوع نمبر 15. اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کروں گا, پھر انشاءاللہ اس رکوع کی میں تفصیل بیان کروں گا. قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, اور اے مخاطب تو دیکھتا ان کو, تو سمجھتا ان کو ایقاظ کہ وہ جاگ رہے ہیں. یقظ عربی میں جاگنے والے کو کہتے ہیں, ایقاظ اس کی جمع آتی ہے, یقظان بھی کہتے ہیں جو جاگ رہا ہو. استیقظا جاگنا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, اے مخاطب تو ان کو سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رقود, حالانکہ وہ سو رہے تھے. راقد سوتے ہوئے کو کہتے ہیں, رقد یرقد, رقودن کا معنی سونا, جبکہ وہ سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ, اور ہم ان کو پلٹ رہے تھے, الٹ پلٹ رہے تھے. قلب یقلب, قلب کو دل کو قلب کہتے ہیں نا, وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. ذات الیمین, دائیں جانب بھی, وذات الشمال, اور بائیں جانب بھی. وکلبہم باسطن, اور ان کا کتا باسطن پھیلائے ہوئے تھا, ذراعیہ اپنے بازو. ذراع بازو کو کہتے ہیں, ذراعینی تھا اصل میں دونوں بازو, تو ذراعیہ اپنے دونوں بازو, بالوسید چوکھٹ پہ. وسید عربی میں گھر کی چوکھٹ کو کہا جاتا ہے. لو اطلعت علیہم, اے مخاطب تو اگر مطلع ہوتا ان کے اوپر. لولیتا, لام تاکید کے لیے, ولا یولی تولیتن کا معنی پیٹھ پھیرنا. لولیتا منہم, تو بھاگ جاتا ان سے, فرارن, تو پیٹھ پھیر دیتا ان سے, فرارن بھاگتا ہوا. فر یفرو, فرار یفریرو کی طرح, ضرب یضربو کی طرح, اس کا معنی بھاگنا, فرار سے ہے نا یہ. تو فار کہتے ہیں بھاگنے والا, فرار اس کی جمع. لو اطلعت علیہم, اے مخاطب تو اگر مطلع ہوتا ان کے اوپر. لو اطلعت اصل میں تھا لو اطلعت. لولیت منہم, تو ان کی وجہ سے تو پیٹھ پھیر لیتا, فرارن بھاگتا ہوا, یعنی اتنا روب تھا. ولا ملیتا, ملأ یملأ کا معنی بھرنا, واو کا معنی اور لام تاکید کے لیے. ملیتا تو بھر دیا جاتا, منہم ان سے, رعبا روب کے اعتبار سے, یعنی روب کے اعتبار سے تو بھر دیا جاتا. کیا مطلب, تجھ میں روب بھر دیا جاتا. جب تو ان کو دیکھتا نا تو پیٹھ پھیر کے بھاگتا خوف کی وجہ سے, اور روب سے تو بھر جاتا, اتنا روب تیرے اندر پیدا ہو جاتا, خوف پیدا ہو جاتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا, یعنی جس طرح ہم نے ان کو سلایا اتنا طویل عرصے تک, یہ بھی اللہ کی قدرت, تو اسی طرح بعثناہم, ہم نے ان کو اٹھا لیا, جگا دیا. لیتساءلوا, تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھیں, بینہم آپس میں. تساءل, سأل یسألو کا معنی سوال کرنا, تساءل کا معنی ایک دوسرے سے سوال کرنا. یہ بھی لام عاقبت کے لیے, یعنی ہم نے ان کو جگایا جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھنے لگے. اب سوال پوچھ رہے ہیں. قال قائل منہم, ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا, کم لبثتم, لبث یلبث لبثا رہنا, تم کتنے عرصہ رہے ہو. قالوا لبثنا, دوسرے کہنے لگے, لبثنا یومن, ہم ایک دن رہے ہیں, او بعض یوم, یا دن کا کچھ حصہ. قالوا, پھر دوسری جماعت کہنے لگی,
ربکم تمہارا رب ہی جانتا ہے، اعلم زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما لبثتم جتنی مدت تم رہے ہو، پتہ ہی نہیں کتنی مدت رہے، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ فبعثوا لہذا اب ایسا کرو، اس بحث میں نہیں پڑو کہ کون کتنی مدت سویا، فبعثوا احدکم تم اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو، بورقکم ورق کہتے ہیں چاندی کے پتے کو، ویسے تو ورق پتے کو کہتے ہیں، اوراق اس کی جمع آتی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ورقہ، ورقے پر لکھا ہے اوراق دائیں بائیں، تو یہ اس لیے کہ پہلے پتوں پہ لکھا جاتا تھا نا، تو وہیں سے یہ لفظ کاغذ پہ بھی اس کا اطلاق ہونے لگا، اور پھر چاندی کے سکوں کو بھی کہا جاتا تھا ورق، کیونکہ وہ بھی پتوں کی طرح ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، فبعثوا یعنی چھوٹے نہیں چپٹے ہوئے، فبعثوا احدکم لہذا بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم اپنے سکے کے ساتھ، ہذہ یہ والے سکے کے ساتھ، یہ جو سکہ ہے یہ لے کے الی المدینہ شہر میں بھیجو، تو وہ شخص جو سکہ لے کے جائے گا وہ کرے گا کیا، فلینظر وہ یہ غور کرے گا، دیکھے گا، ایہا ازکا طعاما، ازکا یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، ازکا یو پاک ہونا، ازکا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پاک، تو وہ دیکھے کہ ان کھانوں میں سے ازکا طعاما زیادہ پاکیزہ یعنی حلال کھانا کون سا ہے، دیکھے کہ حلال یعنی پاکیزہ سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ پھر اس کو چاہیے کہ وہ لے آئے، بِرِزْقٍ مِّنْهُ اس حلال کھانے میں سے کوئی کھانا، یعنی کوئی رزق لے آئے، حلال تلاش کر کے حلال کھانا لے کر آئے ہمارے لیے، وَلْيَتَلَطَّفْ اور تلطف سے کام لے، تلطف لطافت سے نکلا ہے، یعنی خفیہ طریقے سے جائے اور بڑے تمیز سے اور بڑے یعنی اس طریقے سے جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کو تلطف کہا ہے، لطیف کہتے ہیں باریک بین، یعنی بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ جائے، وَلْيَتَلَطَّفْ خوش اسلوبی کرے، وہ لطف و عنایت سے کام لے، اردو میں بھی لفظ ہے لطف و عنایت، یعنی بڑے آرام سے بہت پولائٹلی یہ کام کیا جائے، تو اس کو یعنی یہاں تلطف سے مراد یہ ہے کہ چونکہ غیر مسلم حکومت ہے نا، تو ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے جائے اور بد اخلاقی سے بات کرے کہ پکڑا جائے، ایسا یعنی شو ہی نہ ہونے دے کہ ہم مسلمان ہیں، اور خفیہ طریقے سے جائے اور بڑے آرام سے خفیہ طریقے سے واپس آ جائے، اس کو تلطف سے تعبیر کیا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ اور خوش اسلوبی سے کام کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ہرگز شعور نہ ہو تمہارا، ہرگز شعور نہ کرائے تمہارے بارے میں احدن کسی کو بھی، اشعرا دیکھیں شعر یشعر شعوراً کا معنی شعور والا ہونا، اور اشعر یشعر اشعاراً کا معنی شعور والا کرنا، تو شعور خبر کو کہتے ہیں نا، تو ولا یشعرن بکم تمہارے بارے میں کسی میں بھی شعور پیدا نہ کرے، احدن کسی کو بھی شعور نہ دے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل جائے۔ تو یہ جو ہمارا نمائندہ چاندی کے درہم لے کے جائے گا، یہ بڑے خفیہ طریقے سے، بڑے آرام سے، تمیز سے جائے اور اس طریقے سے کام کرے کہ تمہارے بارے میں کسی کو مطلع نہ ہونے دے، یعنی اس طرح سے جائے۔ کیوں بھائی اتنے خفیہ طریقے سے کیوں جائے؟ انہم ان یظہروا علیکم بے شک وہ لوگ اگر مطلع ہو گئے تم پر، ظاہرہ یظہروا کا معنی غالب آنا، تم پر غالب آ گئے، ظاہر ہے پہلے مطلع ہوں گے پھر غالب آئیں گے نا، فوراً پکڑنے کے لیے دوڑیں گے، یرجموکم تو تمہیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا دیں گے، ولن تفلحوا اذن اور اگر ایسا ہو گیا تم ان کے دین میں واپس چلے گئے تو لن تفلحوا ابدا تو تم ہرگز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے پھر۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے، اعثار کا معنی بھی مطلع کرنا، ہم نے مطلع کیا لوگوں کو علیہم ان اصحاب کہف پہ، اس طرح سے ہم نے مطلع کیا، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا میں، لِيَعْلَمُوا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان پر مطلع کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے حالات پر لوگوں کو مطلع کیا ہم نے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ وہ وقت بھی قابل تذکرہ ہے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، بینہم لوگ آپس میں تنازع کر رہے تھے، امرہم ان اصحاب کہف کے معاملے میں، اصحاب کہف کے معاملے میں آپس میں تنازع کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، فقالوا اور کہہ رہے تھے، ابنوا علیہم بنیانا ان کے اوپر کوئی عمارت بنا دو، ربہم اعلم بہم رب ان کا رب خوب ان کو جانتا ہے،
قال الذین غلبوا علی امرہم، کہاں ان لوگوں نے جو ان لوگوں کے معاملے پہ غالب آ گئے، یعنی قوم میں جو غالب آنے والے لوگ تھے جن کے سامنے کسی کی چلتی نہیں تھی، وہ کیا کہنے لگے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ضرور بھی ضرور بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد۔ سَيَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب یہ لوگ کہیں گے، ثَلَاثَةٌ، یعنی ہم ثلاثتن، کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم کلبہم، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور وہ کچھ لوگ کہیں گے، خمسۃ، نہیں وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، غیب میں تیر چلاتے ہوئے۔ رجم یرجمو کا مطلب پھینکنا، تو تیر پھینکنا بھی مراد ہوتا ہے اور مطلق پھینکنا بھی، یعنی غیب میں پھینکتے ہوئے۔ غیب کا مطلب کوئی دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس ہوائی بات، اس کو غیب سے تعبیر کیا ہے۔ رجمم بالغیب، غیب کے ساتھ پھینکتے ہوئے، یعنی ہم بھی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ جو ہے نا بس ہوائی باتیں کر رہا ہے یہ، تو اللہ کہتے ہیں یہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب رجمم بالغیب کہیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہیں گے سَبْعَةٌ، وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے، بِعِدَّتِهِمْ، ان کے شمار کو۔ عد یعد، عدن کا معنی شمار کرنا۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے ان کو مگر قلیل لوگ، یعنی ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، مارا یماری مماراتن کا مطلب ہوتا ہے بحث و جدال کرنا۔ لا تماری، اے نبی آپ ان سے بحث نہ کیجئے، فیہم، ان کی تعداد کے بارے میں یا اصحاب کہف کے بارے میں، الا مراءن، مگر ایسی بحث ظاہراً جو سرسری ہو، سرسری طور پر آپ ان سے بات کیجئے، زیادہ تفصیلی بحث نہ کیجئے۔ ولا تستفتی، استفتاء یستفتی، استفتاءً کا معنی فتویٰ طلب کرنا، کسی چیز کی تحقیق طلب کرنا، تو ولا تستفتی فیہم، اور اصحاب کہف کے بارے میں، فیہم کا معنی ان میں، یعنی ان کے بارے میں آپ ان سے سوال بھی مت پوچھیے، منہم، ان میں سے، احدہ، کسی ایک سے بھی۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا جی اس رکوع کا مختصر گرامر کے ساتھ، اور ہمارا وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا، اس میں تفسیر نہیں ہو سکے گی، تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہم کیا کریں گے کہ سورہ کہف کا رکوع نمبر 3 اور 15ویں پارے کا رکوع نمبر 15، انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔